چاہتے ہیں کہ فلسفہ خیال عاشورہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں بہت عظیم اور یادگار قربانیاں پیش کی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ قربانیاں بے ہدف نہیں تھیں، اور ایک معمولی سے ہدف کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ ان قربانیوں کی عظمت یہ بتاتی ہے کہ یہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف بہت عظیم رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کے سماج کے اندر آنے والی برائیوں کے خلاف امام کا قیام تھا۔ اسلام جو روح اپنی کھو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ روح اسلام زندہ ہو، اور اسی عظیم مقصد کی خاطر، احیاء اسلام کی خاطر، امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عظیم قربانیاں کسی چھوٹے مقصد سے اور کسی چھوٹی قربانیوں سے اس ہدف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا کربلا کے اندر حسین مظلوم نے ہر قربانی پیش کی، اور اسی مقصد کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش آپ نے فرمائی۔ کربلا سے متعلق ہمارا پہلا وظیفہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہم مراسم عزا اپنی پوری تاریخ کے اندر اہمیت دیتے رہے ہیں اور بڑے پرجوش انداز کے اندر اسے مناتے رہے ہیں، اسے ہم باقی رکھیں۔ باقی اس لیے بھی کہ یہی مراسم عزا ہیں کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور آج اگر ہم دین اسلام کا نام سن رہے ہیں، یہ کربلا ہی کے طفیل میں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ ہرچہ داریم از محرم و سفر داریم، یعنی ہمارے پاس آج جو کچھ بھی دینی سرمایہ ہے اور جو کچھ بھی دیانت ہمارے پاس ہے، وہ کربلا ہی کے طفیل سے ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مراسم عزا کو صحیح طور کے اوپر، یعنی مراسم عزا کو اس کی جو روح ہے، جو عزائے مراسم کی روح ہے، اس روح کے ساتھ ہم باقی رکھیں، اور اس کی روح ظاہر ہے کہ اسلام کا زندہ رہنا اور معیار اسلامی اور اقدار اسلامی کی حفاظت آج کے سماج میں، کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کا نام ضرور لیتے ہیں اور اسلام کا چرچا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل انسان بہت کم کر رہا ہے۔ مراسم عزا اس چیز کی طرف ہمیں بھرپور دعوت دیتے ہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر مراسم مختلف ہو سکتے ہیں، ایران میں پائے جانے والے مراسم عزا اور ہندوستان میں جو مراسم عزا ہیں اس میں ایک اختلاف ہو سکتا ہے، اور خود ہندوستان ہی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر مراسم الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ مثلا بعض جگہوں کے اوپر مومنین اور مراسم عزا انجام دینے والے افراد مثلا گوشت نہیں کھاتے، یا سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، یا کچھ شبیہیں برآمد کی جاتی ہیں، سینہ زنی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مراسم عزا اس انداز سے منائیں کہ جو ہمارے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے معین و مددگار ہو سکے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا ہدف اور اس کا مقصد وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ عزاداری کا مقصد امام حسین کے مقصد سے الگ نہیں ہے، جو امام حسین کا مقصد تھا وہی عزاداری کا مقصد ہے، اور اسی وجہ سے اہل بیت نے عزاداری کے سلسلے میں اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر گریہ و زاری کے سلسلے میں جو احادیث کے اندر تاکید فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تاکید بھی ہمیں اس بات کو اوپر سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ ہم صرف اسے آنسو بہانا تصور نہ کریں، بلکہ آنسو ہم بہائیں، اور بے شک بہائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس واقعے کو یاد کر کے اگر رو سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خود ایک افتخار ہے۔ لیکن یہ آنسو اور یہ عزاداری اگر ہمیں اس مقصد تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی ایک کامیاب عزاداری ہے، اور
اللہ سے جوڑنے والی عزاداری ہے. لہذا ہم جو مراسم ہمارے ہاں اب تک رائج رہے ہیں ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہر رسم کے متعلق یہ دیکھیں کہ یہ سماج اور معاشرے کے اندر اور خود ہمیں کیا دے رہی ہے. صرف رسم کی خاطر مراسم عزا کو انجام دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بعض اوقات مراسم کوئی پیغام نہیں پہنچا پاتے. وہ اس وقت کہ جب مراسم سے اس کی روح چھین لی جاتی ہے. صرف مراسم اس لیے انجام دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. اس نقطہ نظر سے مراسم کی وجہ آوری جو ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہے. ہاں مراسم بہت اہم حصہ ہماری زندگی کے اندر رکھتے ہیں جبکہ ہم اس ہدف کو بھی باقی رکھیں. ذاکرین امام حسین علیہ السلام کے ہدف کی یاد دہانی کرائیں اور اس طرح کے مطالب پیش کریں کہ جس سے اسلام کو زندگی حاصل ہو اور اسلام کا بلبلہ ہو. لوگ صحیح اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور امام حسین کی عظمت اور اہل بیت کا ہدف وہ دنیا کو بتایا جائے ان مراسم عزا کے اندر. اور ہر وہ رسم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو رسم جہاں بھی پائی جا رہی ہے اس کے اندر اس کی بجاوری کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر ایک اپنے طریقے کے اوپر مراسم عزا انجام دیتا ہے اور اسے انجام دینا چاہیے. لیکن بس یہی سوچتے ہوئے کہ ہر وہ رسم کہ جو ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا سکے اسی کی پابندی ہم کریں. یہی اہل بیت کی تعلیمات ہیں اور یہی امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. محرم کے یہ مراسم صرف شیعوں تک محدود نہیں ہیں. یہ واقعاً ہندوستان کا ایک امتیاز ہے کہ یہاں شیعوں کے علاوہ امت مسلمہ یعنی برادران اہل سنت کے اندر بھی عزاداری کا بھرپور رواج ہے. اور ممکن ہے کہ بعض حضرات کو یہ سن کر تعجب ہو کہ کچھ غیر مسلمین میں بھی مراسم عزا کا رواج ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کی وہ مقبول اور عزیز شخصیت ہے کہ جسے ہر قوم اپنانے کے اوپر مجبور ہے. اتنی بڑی قربانی تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی. یہ قربانی ہمیں ایثار کا سبق دیتی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں. امام حسین نے جو راستہ ہمیں دکھایا کہ اسلام عزیز کی خاطر انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے. ہمیں اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے اسلام کو اپنے لیے اتنا عزیز تصور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی قربانی اگر اسلام ہم سے مانگے تو ہم اس کے دینے کے لیے تیار رہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد رہا ہے کہ دین کی حقیقت کو اور تعلیمات دین کو دنیا تک پہنچایا جائے. ہم اپنے اس ہدف کو اور اس مقصد کو اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں کہ وہ افراد کے جو امام حسین علیہ السلام سے بخوبی واقف نہیں ہیں انہیں ہم اس طرح کا لٹریچر فراہم کریں کہ وہ اس لٹریچر کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. اور وہ مجالس ہماری جو عمومی ہوتی ہیں یعنی جس میں بہت سے مکاتب فقہ کے افراد جمع ہوتے ہیں اس میں ذاکرین اس طرح کے مطالب بیان کریں کہ جس میں جاذبیت ہو ہر ایک قوم کے لیے تاکہ امام حسین کے اس پیغام کو سبھی افراد سن سکیں اور سمجھ سکیں. اور یقیناً جب وہ سنیں گے اور سمجھیں گے تو امام حسین کی شخصیت سے متاثر ہوں گے اور اسلام کو صحیح طور کے اوپر سمجھیں گے. آج دنیا میں اتنا خلفشار ہے تو اس خلفشار کے میں امام حسین یا کربلا کو اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں سے 72 لوگ جو ہے ایک یزید جیسے لشکر کو اتنے بڑے اس کا سامنا کیا اور ان کو جو ہے آج بھی دنیا جو ہے امام حسین کو یاد کرتی ہے. یزید مٹ گیا
تو اس بارے میں آج کے زمانے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شیعہ ایک مسلمان کیا کرے کہ جو ان کا امام حسین کا پیغام دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ امام حسین نے تاریخ کربلا بھرپور طور کے اوپر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ظالم صرف چند روزہ زندگی لے کے آتا ہے اور باطل ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا۔ یزید بے شک اس وقت اقتدار کا مالک تھا، یزید کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا اور امام حسین علیہ السلام صرف 72 افراد کو لے کے گئے تھے، لیکن آج حسین دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یزید کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ واقعہ کربلا سب سے پہلا پیغام تو باطل کو اور پوری دنیا کو یہی دیتا ہے کہ باطل یہ تصور نہ کرے کہ وہ حق کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر ہمیشہ کے لیے حکومت کر سکتا ہے۔ باطل کی ہر کوشش ناکامیاب رہتی ہے اور جو یزید کا حشر ہوا اس حشر کو سامنے رکھ کے دنیا کے ہر ظالم اور مستکبر کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن جس طرح سے حسین کا پیغام دنیا نے سمجھا ہے اسی طرح سے حسین کے چاہنے والوں اور حسین کے ماننے والوں کا پیغام جو عزاداری کی صورت میں دنیا کے لیے ہم دیتے ہیں وہ دنیا سمجھے گی اور ظالم روح ہستی سے نابود ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا، بہت اچھی اور مفید باتیں آپ نے ہمیں بتلائیں اور جان کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔